أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد تیسرا رکوع آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 19 اور 20 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، کیا وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، تمہاری طرف اتارا گیا، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اے حبیب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، تو جو شخص اسے حق جانتا ہے، الحق، کمن ہو اعمی، کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہو؟ یعنی دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی چیز یعنی قرآن پاک کو حق سمجھتا ہے، سچا کلام سمجھتا ہے، اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس حقیقت سے اندھا ہے، یعنی جو اس سے بہرہ نہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ان دونوں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک ہوگا آخرت میں؟ ہرگز ہرگز نہیں، دنیا میں بھی یہ ایک طرح کے نہیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ایک قسم کا سلوک نہیں ہوگا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے مگر صرف کن کی؟ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، عقل والے جو ہوتے ہیں، جو عقل سے کام لینے والے ہوتے ہیں، سب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اب یہ اولو الالباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا ہے۔ دیکھیں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ اس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اسی لیے پڑھنا ہے قرآن، اسی لیے سننا ہے، اسی لیے سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ ہم میں کون سی خامی ہے، کیا برائی ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے، مقصد وحی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو قدر اسی کی ہے جو اس کو کلام جانتا ہے، حق جانتا ہے، اور حق جاننے والے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی 8 صفات گنائی ہیں۔ یہ عقل والے کون ہیں، سمجھدار کون ہیں؟ 8 صفات ان کی گنائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اس کو مضبوط کرنے کے بعد اسے توڑتے نہیں۔ عہد جو اللہ سے کیا ہے، ایفائی عہد کرتے ہیں، وفا پورا کرتے ہیں۔ عہد کا یہ کون سا عہد ہے؟ مفسرین نے اس میں واضح لکھا ہے کہ ایک تو اس میں عہد الست ہے، یعنی جب ہم سب کو پیدا کیا گیا، جس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے، جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا تھا بھلا، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو عہد الست ہے، جو اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، گیا گزرا انسان بھی ہو، کسی نہ کسی وقت اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہوا سے زندہ ہوں، اللہ ہی کی دی ہوئی جان ہے تو میں زندہ ہوں، اسی کے دیے ہوئے اعضاء ہے تو میں زندہ ہوں، اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے، رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے، پانی بھی اسی کا دیا ہوا ہے، زمین بھی اسی کی دی ہوئی ہے، سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب کچھ اسی کے ہیں۔ تو مجھے تو اس کا بننا چاہیے، اس کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا ہے مجھے پورا کرنا چاہیے،
شعور میں ہے کہیں نہ کہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں جو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک تو یہ وعدہ ہے جو ہر انسان نے کیا ہے، دوسرا وعدہ وہ ہے کہ جب انسان شعور کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ دوبارہ وعدہ کرتا ہے۔ سورہ توبہ 111 آیت نمبر میں ہے کہ وہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن کا مال اور مومن کی جان خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ وہ اس کے ساتھ بھی ایک عہد ہو گیا، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو ایک عہد ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ کہ میرا مال میرا نہیں، میری جان میری نہیں، یہ میں نے بیچ دیا اللہ کو، اور اللہ نے میرے ساتھ یہ سودا کیا کہ جاؤ اب اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ گویا دوسرا وعدہ یہ ہوا۔ تیسرا وعدہ وہ جو ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چوتھی چیز، ہر انسان کسی بھی انسان کے ساتھ وعدہ کرے، عہد کرے، چاہے وہ مومن ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی عقل مند انسان کی نشانی پہلے ہی بتائی گئی ہے، وہ عہد کا پاس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ عہد کسی سے کیا ہو، مسلمان سے کیا ہو، ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، بودھ سے، جین سے، پارسی سے، کسی سے بھی وعدہ کیا ہو اس کو نبھانا ضروری ہے۔ تو پہلی صفت بتائی عقل مند انسانوں کی وہ ہے یہ کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے اللہ سے وعدہ کیا ہو یا اللہ کے بندوں سے کیا ہو یا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے بھی کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں جن کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے کہ انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے یہ اور یہ کام کرو گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ تم صلہ رحمی کرو گے، رشتوں کو نبھانے کا کام کرو گے، رشتوں کو کاٹو گے نہیں، یہ بھی ایک وعدہ انہوں نے لیا ہے۔ والذین صبروا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو یہ ملاتے ہیں۔ اس سے مراد رشتہ ہے، یعنی جو رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، بائی کاٹ آپس میں نہیں کرتے۔ اس موضوع پہ پچھلی جمعہ پہ آپ نے سنا تھا، لا یحل لمسلم، حضور کا یہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، درست نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے۔ اپنے بھائی سے تعلق توڑنا 3 دن سے زیادہ کی قطع اجازت نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جس نے ایسا کیا وَمَنْ حَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ دَخَلَ النَّارِ، جس نے ایسا کیا وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کتنی، اگر آپ دیکھیں گے اس میں کتنی حکمت ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کتنی میٹھی چیز ہے، اپنے رشتوں کو نبھانا، رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، تیسری چیز فرمائی ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یخشون ربهم، خشیت اختیار کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور چوتھی چیز کہ وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے، سوء حساب سے۔ یہاں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں ڈرنے کے لیے، یخشون، آگے یخافون۔ یخشون یعنی خشیت، خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو محبت آمیز خوف ہو۔ یہ ایسا خوف نہیں کہ جو انسان درندوں سے کسی اور سے ڈرتا ہے، بلکہ جس طرح سے ایک شخص اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، ایک شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، یہ وہی خوف ہے، یہ وہی ڈر ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے استعمال جہاں بھی ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ خشیت کا لفظ آیا ہے، اور جہاں حساب کی بات آئی وہاں وہی خوف آیا، وہاں وہی لفظ استعمال ہے، یخافون، وہ وہی ڈر ہے جس طرح انسان کسی آگ سے ڈرتا ہے، درندے سے ڈرتا ہے،
سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ ان کی کیا ہوتی ہے، ایک تو اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، یعنی یہ لرزہ اور ترسا رہتے ہیں کہیں اللہ ہمارا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہی خشیت ہے، کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر عذاب سے سوء حساب، برا حساب کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس سے حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا، حساب یسیر یہ ہے کہ سرسری طور دیکھا جائے، ہاں بس چلو، ایک ایک چیز کا جس سے حساب لیا جائے گا تم نے کیا کیا، وہ کہاں بچے گا؟ تو سوء الحساب وہی ہے کہ جہاں کوئی رعایت نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایک گناہ یا ایک ایک نافرمانی کا حساب لیا جائے گا، وہ سوء الحساب ہے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے حسابا یسیرا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا کی جانی چاہیے کہ ہم سے آسان حساب لے، آسان حساب بس سرسری دیکھا جائے گا، ایک ایک چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ 4 چیزیں ہوگی۔ 5ویں چیز والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ صبر کی بڑی اہمیت ہے، یہ الگ سے موضوع ہے، لیکن یہاں صبر اسی صبر کی اہمیت ہے جو اللہ کے لیے صبر کیا جائے، کوئی اور غرض و صبر کرنے کی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کس لیے صبر کرتے ہیں وہ؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی وجہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرے سے مراد یہاں کیا؟ اس کی رضا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 5ویں چیز یہ بتائی، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا، وہ ان کے پاس جو ہے ان کا اپنا کہاں ہے؟ ہم نے دیا ہے، مگر یہ عقل مند وہ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ کنجوس نہیں ہوتے کہ گھر کے کاموں میں، دوسرے کاموں میں، غیر ضروری جگہوں پہ وہ بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کہے کہ مجھے دو تو وہاں وہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہاں وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہوگا، ہمارا سرمایہ کم ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولو الالباب کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیۃ، چوری چھپے اور اعلانیہ، سرًا بھی اور اعلانیہ۔ یہ کیا ہے؟ جہاں یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہ چھپ کر دیا جائے وہاں چھپ کر دیتے ہیں ریاکاری سے بچنے کے لیے، اور جہاں ضرورت ہو رغبت کے لیے وہاں وہ اعلانیہ دیتے ہیں، یعنی اس لیے اعلانیہ دیتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر شاید 10 آدمی اور دیں، رغبت کے لیے، رغبت کے لیے دینا اعلانیہ بہتر ہے۔ اور ریاکاری سے بچنے کے لیے کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان چاہتا ہے کہ وہاں ان کی عزت نفس کا خیال رہے، تو وہاں انسان سرًا دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ فرض صدقات جو ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، یہ فرض صدقات ہیں، یہ اعلانیہ دیے جانے چاہیے، ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ دیتے ہیں۔ اور جو نفلی صدقات ہیں وہ پوشیدہ طور دیے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ نیکی کے ذریعے برائی کو مٹاتے ہیں، یعنی کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو یہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے، اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے۔ کوئی انہیں گالی دے یہاں سے دعا دیتے، کوئی ان کے ساتھ جھوٹ بولے یا ان کے ساتھ سچ بولتے، کوئی ان سے خیانت کرے یا ان کے ساتھ دیانت سے پیش آتے، کوئی ان کا حق دبائے یا ان کا حق ادا کرتے۔ گویا یہ بہترین ایک مومن کی زندگی کا نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کی نظر ہی کہیں اور ہوتی ہے، یہ یہاں نہیں دیکھتا، اس 4 دیواری کے اندر تک محدود اس کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگاہ اللہ پہ ہوتی ہے۔ یہ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے مٹاتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ برا کرے یہ یہاں سے بہترین سلوک کرتے ہیں۔ اس کی جگہ کئی اور جگہوں پہ بھی اس کی مثالیں دی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔
ایک شخص ہے اس کے جسم میں گندگی لگ جاتی ہے تو اس گندگی سے گندگی کو دور نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے پانی چاہیے اور صاف پانی چاہیے، صاف پانی سے ہی وہ گندگی دور ہو سکتی ہے۔ تو صاف پانی گویا نیکی ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ آپ نے نیکی سے دینا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت کے گھر کی کامیابی، آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آئی، انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی۔ یہ چیزیں ہم صفات جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے ہم سب کو کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو لائیں۔ ایسا نہیں کہ خود بخود ہی آ جائیں گے، اس کے لیے محنت ضروری ہے، اس کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ ہم یہ پڑھیں سمجھیں اور پھر دیکھیں یہ صفات اگر ہمارے اندر ہیں، سب دیکھیں آج، اگر ہیں تو الحمدللہ کہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، دیر آئے درست آئے، اب بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ السلام علیکم۔